عائشہ گل علیہ کے بعد عائشہ احد کی بھی بیانبازی. انتقامی الزامات کی سیاست میں خواتین کو کیوں سامنے کیا جا رہا ہے؟ کیا ہراساں کیے جانے پر پارلیمنٹ کی اخلاقی کمیٹی کا قیام صرف مسئلے کا حل؟ جماعت الدعویٰ کا عملی سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ. 4 شیڈول میں شامل جماعت کیا الیکشن کمیشن سے کلین چٹ لے کر اب سیاست کردی کرے گی؟ اور بھارتی خواتین کیوں پریشان؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. خواتین ارکان اسمبلی اپنے مرد کولیگ کے مقابلے میں زیادہ محنتی ہیں. یہ تو مختلف پارلیمانی کارکردگی کے حوالے سے شائع کی گئی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے. ان کی پارلیمنٹ میں حاضری بہتر ہے، سوال زیادہ کرتی ہیں، زیادہ بل متعارف کرواتی ہیں. لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے یہ بات بھی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ خواتین سیاستدان کو جیسے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے، کام کی وجہ سے احترام اور عزت فراہم نہیں کی جاتی بلکہ جنس کی بنیاد پر گردانا جاتا ہے. اور پاکستان میں خواتین کو کتنی عزت دی جاتی ہے؟ عائشہ گل علیہ کے انکشافات کے بعد بڑے بڑے بولنے والوں کے پول کھل گئے. ایک طرف گل علیہ اور ان کے خاندان پر حملے اور دھمکیاں، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کا عائشہ احد کو پیشہ ورانہ خاتون کا الزام لگانا. ریحام خان کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید نے عمران خان کی سابق اہلیہ پر بھی کچھ عجیب الزامات عائد کیے. تو بات ٹریکٹر ٹرالی اور چیمبر میں اکیلے ملنے کی بات سے آگے نکل گئی ہے کہ کشی تک آ پہنچے ہے. جو خواتین ہراساں کیے جانے کا الزام لگاتی ہیں، تردید اور تحقیقات چھوڑ اسے مزید ہراساں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پارلیمنٹری ایتھکس کمیٹی کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے جب حریف جماعتوں کے پارلیمانی رکن کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا مہذب طریقہ آتا ہی نہیں ہے. اور وزارت داخلہ کی واچ لسٹ پر موجود تنظیم جماعت الدعویٰ اپنی سیاسی جماعت لانچ کر رہی ہے جس کا نام ملی مسلم ہے. جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید خود نظر بند ہے. پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قدم کا کیا مقصد ہے اور پاکستانی ریاست کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے. شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے. عزتدار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں. ان کیمرہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جو اس معاملے کو کنسیڈر کرے اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. یہ بتانا پسند فرمائے گی کہ سیرینا ہوٹل میں آپ کی کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ کیا خواتین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ عائشہ گل علیہ آج بھی قومی اسمبلی میں بولی تھی، ان کو بولنے سے روکا جا رہا تھا، بہت مشکل سے بولی تھی. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے تو موجود ہیں فوزیہ سعید صاحبہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں لوک ورثہ کی، لیکن جو اینٹی ہراسمنٹ بل ہیں اس پہ بہت ڈرافٹ کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مائزہ حمید صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور نصرت سحر عباسی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشن سے ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. فوزیہ صاحبہ پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی. جس طرح کا ریاکشن آیا ہے، جس طرح کا رد عمل آیا ہے عائشہ گل علیہ کے بعد، پھر عائشہ احد کے جو الزامات تھے، اس کے بعد ریحام خان، یہ معاشرے کی تو ظاہر عکاسی کرتا ہے نا کیا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن لوگوں کو ہراسمنٹ کے معنی ہی نہیں آتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی طرح لگتا ہے کہ ایک تو سوشل ٹالرنس بہت زیادہ ہے، یعنی ہراسمنٹ کو وہ ایک بری بات دیکھتے ہیں، وہ کرائم نہیں دیکھتے ہیں. دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ جو ریٹیلیشن ہوتی ہے، ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بتا دوں. ہراسمنٹ جو ہے وہ جہاں دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ایک پارٹی دوسرے پہ امپوز کرتی ہے، سیکشول اٹینشن ہو یا اس طرح کی بات یا اس طرح کی حرکت، اور دوسری جو ہے وہ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی، اس کے لیے وہ امپوزیشن ہوتی ہے، اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریٹیلیشن جو ہے وہ بھی اس کا حصہ، اسی طرح ہم نے لاء میں جو ڈیفائن کیا تھا اس میں ریٹیلیشن اس کا حصہ ہی تھی. جو ریاکشن آیا اس سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ایک مرد جس طرح کو پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اپنے ایلیگیشنز کرتا ہے، اس کا کیس بہت اور طرح سے لیا جاتا ہے. اور جو عورت جب پارٹی چھوڑ کے جاتی ہے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ انہوں نے صرف سیکشول ہراسمنٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے بہت سارے اور بھی باتیں کی جن کی وجہ سے اوور دا لاسٹ
3-4 ایئرس ان کو یہ لگا کہ اب پارٹی میں نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اس کو اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے کوئی مرد اگر پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے. ان کی 1-2 باتوں کے اوپر بہت زوم ان کیا گیا، اور جو خاص طور پہ یہ سیکشول ہراسمنٹ کا تھا ایلیمنٹ، اس کے اوپر بہت زوم ان کیا گیا، اور جو باقی ان کی کرپشن کی اور جو ایسپیکٹس تھے ان کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. اور ہراسمنٹ پہ بھی ایسے زوم ان کیا گیا کہ جیسے وہ سارا کاؤنٹر کیس ہو جائے، ان کے اوپر ہو جائے، ان کا کیریکٹر ایک دم سینٹر سٹیج آ گیا، ان کی بہن سینٹر سٹیج آ گئی. یہ ساری کہانیاں بالکل اس کے گرد گھومنے لگی ہے. تو اس سے یہ افسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری سمجھ میں اس کرائم کو سمجھنے میں بھی ابھی بہت کثر ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کی ٹالرنس اور آپ کی جو پولیٹیسائزنگ آف دس ہول اکاؤنٹ از بیکمنگ آؤٹ آف ہینڈ، ٹوٹلی آؤٹ آف ہینڈ. نصرت صاحبہ، یہاں میں آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی، اس لیے کیونکہ جب پیپلز پارٹی کے امداد پٹافی نے جو الفاظ بولے تھے، آپ کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ہی اس کی بہت تنقید کی تھی، اور ظاہر ہے جو موقف جو اپنایا تھا وہ آپ کے حق میں تھا. تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ ڈائریکشن جو ہوتی ہے پارٹی ہیڈ سے آتی ہے؟ جی بالکل. میرا جو مسئلہ تھا وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی ڈھکا چھپا تھا یا مجھے اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی مجھے شواہد لانے یا کوئی وٹنسز لانے کی ضرورت پڑی. میرا مسئلے میں لائیو تھا، ساری دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے فلور پر یہ سب کچھ ہوا. اور اس چیز کو اس وقت بھی ساری سول سوسائٹی نے کنڈیم کیا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھے یہ تو اس وقت دکھ ہے، اب بھی ہے، کہ اس وقت کی جو ہماری اپوننٹ پارٹی تھی ان کی لیڈیز نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے بھی کافی مشکلات ہوئی. لیکن بہرحال جو سول سوسائٹی اس میں مکس اپ ہو گئی، اور سب نے اس چیز کو جب بہت زیادہ کنڈیم کیا، تب پارٹی لیڈرشپ تک یہ بات پہنچی، اور انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں. تو یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہونی چاہیے. میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ایک سلسلہ اس طرح ہوا کہ اسمبلی کے اندر ہی ہوا، اور اسمبلی میں ہی انہوں نے پیر پڑ کے بھی معافی مانگی، چادر بھی ڈال دی سر پہ. تو لیکن یہ جو سلسلہ کنٹینیوسلی شروع ہو گیا ہے، یعنی ہمیں تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ جو مرد حضرات پارٹی میں یا سیاست میں آتے ہیں، اور وہ خواتین کو، ویسے ہی ہم لوگوں کو بڑا مسئلے ہوتے ہیں، ہم ریزرو سیٹ پہ ہیں زیادہ میجورٹی میں، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا تانا ہے، اور وہ بالکل پسند نہیں کرتے پارٹی میں دوسری پارٹی کے، اپنی پارٹی کے مرد حضرات کے. بھائی یہ ایک تو آ جاتی ہیں اٹھ کر اور مفت میں ان کو سیٹ مل جاتی ہے، اوپر سے پھر وہ مختلف فنڈز بھی لیتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. یہ سننے کو ملتی ہیں. جب کیریکٹر ایسیسینیشن ہونے لگے اور اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ آپ خواتین کو ہیراس کریں، یا جس طرح عائشہ گلالئی کا، اب دونوں چیزیں آ رہی ہیں. عائشہ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو آئی ہیں، بہرحال انہوں ایک بہت بڑی بات ہے کہ خاتون آ جائے اس پہ میڈیا پر آ جائے، کسی بھی فلور پر آ کر وہ کوئی نہ کوئی بات اپنی بول دے، یہ بھی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہراس ہوا ہے یا وہ ابیوز ہوئی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اس طرح کا ماحول بن گیا ہے جس کو ہم خود حیرت انگیز طور پر دیکھ رہی ہیں پورے پاکستان کی خواتین کی. یہ کیا سیاست اب اس طرح ہوگی کہ خواتین کو لا کر میڈیا پر لا کر اور ان کو ایک دوسرے پر ایلیگیشن لا کر جتنا ابیوز کر سکتے ہیں کریں, اور جو دوسری پارٹی کی یا اندر پارٹی کی طرف سے مرد حضرات جتنا بول سکتے ہیں بولیں, پھر جو جتنا ابیوز کر سکتا ہے اس کو اتنا پارٹی لیڈرشپ انکریج کرے, اسے اور بڑھاوا دے کہ آپ نے بہت زبردست قسم کے اس کو ابیوز کیا. تو یہ جو کلچر ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں پارٹیز میں, یہ بہت خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے. جی مائزہ صاحبہ, یہاں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ایتھکس کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, آج بھی ریجیکٹ کیا ہے. میرا خیال ہے امبر اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی انویسٹیگیشن نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب یا ان کی لیڈرشپ جو ہے یا ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے ریفیوز کر دیا اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرانے میں. دیٹ ان اٹ سیلف شوز کہ دے آر گلٹی.
لیکن کیا اعتراض ان کا یہ ہے کہ ظاہر ہے نہیں، اعتراض تو کافی ہوں، جو بھی ہوں اعتراض ہونے چاہیے، اور اگر اعتراض ہیں تو پھر وہ آ کے کمیٹی کے اندر پیش کریں. پرائم منسٹر نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے، 9 مہینے چلتا رہا. for us he's the prime minister, تو we haven't gotten used to it. تو بات یہ کہ انہوں نے تو 9 مہینے اپنے آپ کو پیش تو کیا رول آف لاء کے سامنے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آپ قانون اور آئین کی جو ہے وہ بالادستی کے لیے جو ہے لانگ مارچز کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک آئیڈیل پاکستان نہیں، لیکن مائزہ صاحبہ اس میں قانون اور آئین کی بات نہیں، مورالیٹی اور ایک رکن پارلیمان. لیکن جب آپ ایک نوجوان نسل جو آپ کی ابھرتی ہوئی پاپولیشن ہے، بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، اس کو آپ خواب دکھا رہے ہیں ایک طرف ایک نئے پاکستان کا، ایک صاف پاکستان کا، ایک آئیڈیل پاکستان کا اور ایک امپاورڈ عورت کا، اور دوسری طرف جو ہے آپ اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری اپوزیشن پارٹی نے یہ چیز کو ایگریویٹ کیا. مطلب یہ ایکسکیوز ہے آپ کے پاس؟ یا تو آپ اس کو کاؤنٹر جو ایلیگیشنز ہیں ان کے آگے ان کا جواب دیں آ کے کمیٹی میں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو دیٹ ان اٹ سیلف از ایڈمیٹنس آف گلٹ. ٹھیک ہے، میرا تو خیال ہے as far as law is concerned. ٹھیک ہے، اب میں یہاں ایک بات کروں گی، بریک کے بعد نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. مائزہ صاحبہ، بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ ختم بات کر لیں اپنی، پھر میں تھوڑی کنفیوژن دور کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو ابیوز کی بات کی گئی نا، اس کو غلط کونوٹیشنز میں لیا جاتا ہے. ابیوز جو ہوتا ہے نا ہراسمنٹ میں، وہ ہوتا ہے ابیوز آف پاور، جو عمران خان صاحب نے کیا کلیئرلی کہ آپ ابھی ثابت نہیں ہوا مبینہ طور پر. دیکھیں اگر میسیجز دکھا دیے گئے ہیں، فار می ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی بلیو کہ غلط کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ابیوز آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیٹ لیڈس ٹو ہراسمنٹ. تو ہراسمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی مینٹلی جو ہے وہ تھرو ابیوز آف پاور جو ہے ہراس کیا گیا اینڈ شی ہیز اسٹوڈ ہر گراؤنڈس. تو ہمیں اسے اس چیز کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کی وومن ممبرس آ کے ان کو آج جو ہے ان کو کہیں کہ یو آر اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس. although وہ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ان کو 4 سال ان کی پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کے نظریے کو جو ہے ڈیفینڈ کیا، اور وہی خواتین جو ان کے ساتھ بیٹھی تھیں آج ان کو کہہ رہی ہیں that she's a stranger in the house. It's a very sad day. It's sad. لیکن فوزیہ صاحبہ، عائشہ گل علیہ کا طریقہ آپ کا خیال ہے پہلے میڈیا میں گئیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جیسے اینٹی ہراسمنٹ بل قانون موجود ہے اس کے تحت کچھ فائل کر دیتی، کارروائی شروع کرتی؟ جی مجھے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے قانون میں نا آپ کو ڈیفرنٹ فورمز دیے ہیں. اومبڈسمین کا فورم ہے، کمیٹی کا فورم ہے جو آپ کی انٹرنل ہوتی ہے، کورٹ کا فورم ہے. ابھی میرا خیال ہے فارمل اپلیکیشن موو نہیں ہوئی ہے. انٹرنل کمیٹی اگر اسمبلی کی یہ چوائس ہو کہ انٹرنل کمیٹی پہلے دیکھے تو دیٹ از اوکے. میرا خیال ہے 20 لوگوں کی کمیٹی جو ہے وہ ایک سیکشول ہراسمنٹ کا کیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی. 3 میکسیمم 5 لوگ آپ بٹھاتے ہیں. اگر اس کی سب کمیٹی بنانا چاہیں یا ایکسپرٹس باہر سے لانا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا. آپ کو باقاعدہ ٹریننگ تھوڑی لینی پڑتی ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ کا کیس کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سیکشول ہراسمنٹ کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا تو جو بھی پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے یہ ایک بڑی پراپر پروسیجر ہوتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یا تو ان کی سب کمیٹی بنا کے ان کو ایک بہت جلدی سے ہاف ڈے کی اورینٹیشن کرا دیں کہ سیکشول ہراسمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ بھی تب اگر ان کے پاس فارمل ایک اپلیکیشن آتی ہے. تو دوسری میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک سینٹ میں ایک کمیٹی تھی جو صرف اس کے امپلائیز کو کور کرتی تھی، نیشنل اسمبلی میں کمیٹی تھی جو صرف امپلائیز کو کور کرتی تھی. ہم بڑے سالوں سے کہتے رہے کہ ممبرز کے لیے بھی کمیٹیاں بننی چاہیے. اگر یہ کمیٹی بنی ہے تو اس کو لانگ ٹرم ہونا چاہیے. سینٹ والے ایتھکس کمیٹی بنا رہے ہیں وہ بھی لانگ ٹرم ہونا چاہیے. مگر کورٹ کا آپشن بھی ہے اور اومبڈسمین کا آپشن بھی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے.
اور میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک ہراسمنٹ کا تعلق ہے یہ ایک کرائم ہے, اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پراپر پروفیشنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کی رساکشی کمیٹی میں نہیں آنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرے مسائل ہیں جو انہوں نے رپورٹ کیے ہیں, میرا خیال ہے ہولسٹک ویو بھی لینا چاہیے, صرف ایک ہی ایشو کو لے کے اس کو طول نہیں دینی چاہیے. عائشہ نے تو بہت سی باتیں کی ہیں, ان سب کو دیکھنا چاہیے. فوزیہ صاحبہ کا تو یہی کہنا ہے کہ ایک معافی کیجیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کی انویسٹیگیشن تحقیقات نہیں کر سکتی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں یہ والا کیس جو ہے نا یونیک کیس ہے ان دا سینس کہ یہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی خود جو ہے الیج کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ابیوز آف پاور کے تھرو جو ہے ہراسمنٹ کی. تو یہ ہراسمنٹ, یہ جب ممبر نیشنل اسمبلی کا نام آ جاتا ہے, مطلب عہدہ آ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اتنا جو ہے امپاور کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ لا میکنگ باڈی ہے کانسٹیٹیوشنلی, تو اس کو اتنا بھی امپاور کرنا چاہیے کہ یہ سزا اور جزا بھی دے سکے. اور جو ہے اس پہ کمیٹیز جو ہیں ان کو اتنا افیکٹو کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس طرح کا احتساب کر سکیں. لیکن یہ اور بات ہے آبویسلی کہ جو ہے یہ بات بار بار کی جاتی ہے آبویسلی کہ جی یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے, یا ایک پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر بلیم کریں گی, یا میجورٹی پارٹی جو ہے وہ اپنے ممبرز کو یوز کرے. لیکن آپ کی بات جائز ہے کہ احتساب خود ہی کرنا چاہیے. اس پہ میں یہ میرا خیال ہے ہر ادارہ پاکستان میں احتساب اپنا خود کرتا ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا, بریک پہ جانا ہے. جماعت الدعوہ جو ہے اپنی نئی سیاسی جماعت لانچ کر رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے بریک کے بعد جانیں گے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, مائزہ صاحبہ, فوزیہ صاحبہ اور اس سے پہلے نصرت صاحبہ. فورتھ شیڈول پہ موجود تنظیم جماعت الدعوہ اپنی سیاسی جماعت لانچ کر رہی ہے. آج اعلان کیا تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر رانا صاحب جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا عامر صاحب. پہلے تو بتائیے گا کہ جماعت الدعوہ کو کیا فائدہ ہوگا, کیا مقصد ہے سیاسی میدان میں داخل ہونے کا؟ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ واقعی وہ ان کے کوئی سیاسی ایمبیشنز ہیں اور ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں, یا وہ اس کو ایک کور کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان کے اوپر بھی اور جماعت الدعوہ کے اوپر بھی, خاص طور کے اوپر جو ایشیا پیسیفک کی جو فائنینشیل ٹاسک فورس کی میٹنگ اکتوبر میں ہے, اس میں جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے FIF جو ان کی فلاح انسانیت گروپ ہے اس کے اوپر کتنی ایکشن لیا ہے اس کے اوپر پابندی کا. اگر یہ صرف ایک کور اپ ہے تو شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ واقعی ایک پولیٹیکل ایفرٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کو اپریشیٹ اس حساب سے کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جماعت جو پہلے ایک تشدد کے رستے کے اوپر تھی اور ایک بڑے کنزرویٹیو اور ریڈیکل ویوز جس کے تھے, اور وہ خود جو کانسٹیٹیوشن کو غیر اسلامی ایک دور میں ڈکلیئر کرتی تھی. بلکہ یہی سوال ہونا چاہیے تھا کہ جمہوریت, نظریاتی اختلاف تھا ان کا جمہوریت کے خلاف. ہاں بالکل, وہی اس کی انسیپشن سے لے کے رہا جمہوریت اور آئین سے متعلق. اگر یہ ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر سیریس ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار رائٹ کی پارٹیز خاصی کمزور ہو گئی تھیں پچھلے 10-12 سال کے اندر, خاص طور پہ جب جوڈیشل موومنٹ آئی اور جماعت اسلامی اور JUI جیسی جو پارٹیاں تھیں جو پہلے فار رائٹ کا حصہ تصور ہوتی تھیں, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب ایک ویکیوم تو تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ ویکیوم فار رائٹ کا پاکستان کے اندر فل کر سکتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ فار رائٹ پاپولر پالیٹکس نہیں کرتی, الیکٹورل پالیٹکس شاید وہ کرتی ہے, اور سیٹیں بھی بہت کم ملتی ہیں. ہاں سیٹیں بھی خاصی کم ملتی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ فار رائٹ کی پالیٹکس پریشر کی پالیٹکس ہوتی ہے. تو وہ ایک اس میں چیلنج بنے گا, اور خاص طور کے اوپر جو مین سٹریم کی جو پروگریسو پارٹیز ہیں ان کے لیے چیلنج ہوگا. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ جو لڑائی ایک مرتبہ
مکالمے کی حدود سے باہر چلی گئی تھی، اگر یہ سیاسی عمل میں سیریس ہے تو وہ دوبارہ ایک مکالمے کی اور بحث کی حد کے اندر آ جائے گی. کیونکہ کچھ جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ان کے نئے سربراہ ہوں گے، نیا جھنڈا ہوگا، حافظ سعید خود ان کے سربراہ جو ہیں وہ تو نظر بند ہیں. نہیں، اس کے اندر تو جو لوگ ہیں وہ سارے نئے اس سینس کے اندر ہیں کہ وہ ٹاپ کی جو لیڈرشپ کنسیڈر ہوتی ہے، حافظ سعید یا ان کے برادر نسبتی جو ایک ان کو کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں جو اس پوری پارٹی کو چلاتے ہیں، تو وہ اس سے شاید ہٹ کے کوئی نئے نام آئے. اگرچہ ان کی کیبنٹ میں یہ رہے ہیں خالد سیف اللہ اور ان کا حصہ بھی رہے ہیں، لیکن چند ایک نام نئے ہیں، نئے لوگ سامنے لانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے اس کی انسیپشن ہوئی ہے، بات تو اس کے اوپر کافی عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں ایک پارٹی کا اعلان کر دینا، تو وہ ایک عجیب و غریب سا ایک یہ کوئی ایسی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں لگتی جو عموماً پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. لیکن یعنی کہ ابھی واضح نہیں ہے کہ کتنا سنجیدہ ہے، کہ یہ سیاسی پارٹی بنانے میں واقعی سیریس ہیں. کیونکہ اگر یہ پہلے بھی ایک مرتبہ ان کوشش کی، بلکہ ایک مرتبہ سے زیادہ کوشش ان کے ہاں ڈسکشن ہوتی رہی کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں. وہ اس لیے فیصلہ ہوتا رہا کہ ہم نہیں جائیں گے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جس اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس کی اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، اتنا ووٹ بینک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب وقت دینے کا. نیوز وائز کا وقت ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.